بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن میں دعوت خطاب دیاں گا ساڑھے اج دے مقرر محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد صابر ظہیر صاحب آف ڈیرہ غازی خان انہاں کے گزارش کراں گا اور تشریف لیا گفتگو فرمان محترم جناب قاری محمد صابر ظہیر صاحب۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ الحمدللہ آج کا یہ پروگرام دعوت و اصلاح مرکز دعوت و اصلاح ضلع قصور انتہائی مبارک اور سعادت ہے ہم سب کے لیے
کہ اللہ نے ہمیں منتخب فرما لیا کہ کسی کی ہم اصلاح کر لیں۔ یہ بہت بڑی نیکی اور بہت بڑے اجر کا کام ہے، کسی کو کوئی بات سمجھا دینا، کسی کی اصلاح کر لینا، کسی کی تربیت کر لینا۔ اور اگر ہم کسی کی ایک بندے کی بھی اصلاح کر بیٹھے اور اللہ نے ہمیں توفیق دے دی تو یوں سمجھ لیے کہ ہمارا وہ تربیت کرنا، کسی کی اصلاح کرنا آج کی لینڈ کروزر سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اس وقت تو صرف اونٹ ہوتے تھے نا۔ توجہ آپ نے میری طرف رکھنی مکمل طور پر، میری مائیں اور بہنوں نے بھی اپنے مکمل توجہ جو نا وہ رکھنی ہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے قرآن و حدیث کی حدود میں رہ کر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کہہ دو آمین۔ اور اس کے بعد اللہ ہم سب کو، جتنے بھی سامعین مرد عورتیں، جتنے بھی اللہ رب العالمین کے بندے اور بندیاں قرآن پاک سننے کے لیے آئی ہیں، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے اور رائے اللہ نجات کا ذریعہ بنا دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایک مرتبہ تشریف فرمائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، پوچھا کہ میرے صحابہ جب اللہ کے سامنے حاضری ہوگی تو کس انداز میں ہوگی؟ ساری کائنات کا مالک، خالق، داتا، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، سانسیں دینے والا، زندگی دینے والا، لوتھڑے سے وجود بنانے والا، اس وجود کو تناور، بہترین، خوبصورت، جوان بنانے والا، حسین ترین صورت دینے والا، مال و دولت دینے والا، جاگیردار بنانے والا، جاہ و جلال عطا کرنے والا، رئیس، خان، چودھری، سردار، نواب بنانے والا، جب اس کے سامنے حاضری کا وقت ہے تو کیسے جانا ہے؟ دنیا کے اندر ایک اصول ہے کہ جب کوئی بڑا بندہ آپ کو دعوت دے کسی کے سامنے جانا ہو، یہ بہت بڑا علاقے کا جاگیردار ہے، ایم پی ایم این اے منسٹر ہے، تو ہم اعلیٰ لباس پہنتے ہیں، خوبصورت کپڑے پہنتے ہیں، سرما لگاتے ہیں، تیل لگاتے ہیں، اپنے آپ کو چمکاتے ہیں، کتنی بڑی شخصیت سے ہماری ملاقات ہے۔ ایسی ہے نا جی؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے ہیں، میرے صحابہ کی جماعت سنو، اللہ رب العالمین کے سامنے حاضری کا وقت آ گیا، ساری کائنات کے خالق و مالک کے سامنے آنے کا وقت آ گیا، حاضری کا وقت ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں مالک کی کائنات کے سامنے آنے کا انداز کیا ہوگا۔ فرمایا انکم محشورون یوم القیامت عراتا غرلا۔ اور میرے صحابہ، اللہ کے سامنے حاضری کا وقت آ گیا، وقت کا بہت بڑا نواب ہے، اللہ کے سامنے آنے کا وقت آ گیا، وقت کا بہت بڑا خطیب اعظم ہے، اللہ کے سامنے آنے کا وقت آ گیا، 500 کروڑ کی جائیدادیں بنانے والا، اللہ کے سامنے آنے کا وقت آ گیا، 6 ملوں کا مالک ہے، اللہ کے سامنے آنے کا وقت آ گیا۔ فرمایا انکم محشورون یوم القیامت عراتا۔ آج اللہ کے سامنے حاضری کا وقت ہے، لیکن تیرے بدن پہ لباس ہی نہیں، لباس ہی نہیں ہے۔ دن میں 6 جوڑے تبدیل کرنے والا ننگا کھڑا ہوا ہے اللہ کے سامنے، کپڑے کی ملیں ہیں اس کی، لیکن آج برہنہ کھڑا ہے۔ دنیا میں ذرا اپنے کپڑوں کو سلوٹ نہیں آنے دیتا تھا، آج اس کے بدن پہ لباس کی ایک ٹاکی بھی نہیں ہے۔
فرمایا کما بدأناکم اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کننا فاعلین. یہ جو آپ کی سبحان اللہ کی آواز ہے نا، یہ ناشتے کے بعد والی سبحان اللہ کی آواز نکلنی چاہیے. یہ تو پہلے والی آواز ہے نا. یوں سمجھ لو کہ آپ نے ناشتہ کر لیا، اللہ نے جنت کے میوے آپ کو کھلا دیے. ذرا اونچا بولو سبحان اللہ. کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کننا فاعلین. اللہ نے وعدہ فرما لیا، او میرے بندے، او میری بندی، ایک وعدہ کر لیا میں نے آپ سے، اور میرا وعدہ ٹوٹتا نہیں ہے، میرا وعدہ ختم نہیں ہوتا. دنیا کے بادشاہ مکر جاتے ہیں، دنیا کے چودھری مکر جاتے ہیں، لیکن یہ تو اللہ کا وعدہ ہے. رب کے قرآن نے اعلان فرما دیا، واللہ لا یخلف المیعاد. اللہ کبھی وعدے توڑتے نہیں ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ. جو اللہ نے وعدہ فرما لیا وہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. فرمایا میں نے تم سے بھی ایک وعدہ کر لیا، ساروں سے وعدہ کر لیا. کما بدانا اول خلق نعیدہ. اور میرے بندے ذرا دیکھنا، ذرا 60 سال پیچھے چلا جا، 70 سال پیچھے چلا جا، 80 سال پیچھے چلا جا، 40 سال پیچھے چلا جا. ہم نے جب تجھے دنیا میں بھیجا تیرا وجود کیا تھا؟ آج تو اکڑ کے چلتا ہے، تجھ میں تکبر آ گیا، تیری گردن جھکتی نہیں ہے. اللہ کے سامنے کبھی تیرا وجود پڑا ہوا ہے، تو ہلنے کے قابل نہیں ہے، تو چلنے کے قابل نہیں ہے، تو بولنے کے قابل نہیں ہے، تیری اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، تو وہی پڑا ہوا ہے. ہم نے تیری اماں کی ڈیوٹی لگا دی، یہ میرا بندہ، یہ میری بندی ہے، تو اس کی اماں جان ہے، اس کے بارے میں تو نے خیال کرنا ہے، اس کی نگہبانی کرنی ہے، اسے تو نے دیکھنا ہے. رات کا وقت ہے، اسے بھوک لگی ہے، تو نے اسے دودھ پلانا ہے. دن کا وقت ہے، تو نے اس کی خوراک کا بندوبست کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے وعدہ کر لیا، جیسے دنیا میں بھیجا تھا ویسے اٹھاؤں گا. کیا تھا تیرے پاس جب تو دنیا میں آیا؟ تیرے ساتھ نام بھی نہ تھا. چودھری تو بہت بڑی بات ہے، خان نواب وغیرہ اور رئیس اور منسٹر بننا اور یہ تو بڑی دور کی بات ہے، اور تجھے تو تیرے نام کا پتہ نہ تھا. ہم نے تجھے نام دیا، جوانی دی، عزت دی، حیثیت دی، مقام دیا، اور تو ایسا ہمارے ساتھ دھوکہ کر بیٹھا. تو نے مجھے بھلا دیا. تجھے یاد ہی نہیں ہے کہ تیرا مالک ہے کون؟ اگر کوئی کہتا ہے، کوئی سمجھاتا ہے، تو آگے سے جواب دے دو مولوی صاحب اے جہان مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا سہی. او قبر آؤس نے ڈٹھاوے تھی، چھاڑا پیر ساگو پچا گل سی، اسا گدی نشیل سے. اور نماز مولویوں کے لیے، قرآن مولویوں کے لیے، ہمیں تو بخشوانے والے بڑے ہیں. اللہ فرماتے کوئی نہ بخشوائے گا، سارے پکڑے کھڑے ہوں گے وہاں پہ. فرمایا وعدہ ہو گیا، وعدن علینا انا کننا فاعلین. وعدہ کر لیا، نبھا کے دکھاؤں گا.
اٹھا کے دکھاؤں گا۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا نے یہ باتیں بیان فرمائی، میری اماں پریشان ہو جاتی ہے، میری اماں تڑپ جاتی ہے، عرض کرنے لگی اے اللہ کے پاک پیغمبر، یہ تو بڑی نموشی والی بات ہے، مرد بھی ننگے کھڑی ہیں، عورتیں بھی ننگی کھڑی ہیں، دنیا کے حسین ترین جوان بھی ننگے کھڑے ہیں، سارے ننگے بدن کھڑے ہیں، اللہ کے پیغمبر ایک دوسرے پہ نگاہ نہ جائے گی۔ میرے آقا فرمانے لگے او میری عائشہ نہیں، یا تو معاملہ کچھ اور ہے۔ اماں جان تڑپ گئی، کیوں تڑپی؟ آج میری بہن کیوں نہیں تڑپتی؟ میری اماں کیوں نہیں تڑپتی؟ آج میرا بھائی اور میرا بزرگ کیوں نہیں تڑپتا جب تیری بیٹی تیرے سامنے باریک لباس پہن کے کھڑی ہوتی ہے، خود اپنی جیب سے پیسے دے کے بھیجتا ہے، 4000 کا سوٹ پہنے کھڑی ہے، لیکن میرے آقا کا فرمان سچا ثابت ہو رہا ہے کہ کپڑے بھی ہوں گے لیکن نہ بھی ہوں گے۔ اماں جان تو تڑپ گئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگی نہیں الامر اشد من ذالک، او عائشہ معاملہ بڑا سخت ہے، یا تو اپنی پڑی ہے۔ آدم علیہ السلام کو دیکھیں گے ایک ہی جملہ زبان پہ جاری ہے، نوح علیہ السلام کو دیکھا ایک ہی جملہ زبان پہ جاری ہے، بڑے بڑے انبیاء کھڑے ہیں، تھر تھر کانپ رہے ہیں اور زبانوں پہ ایک ہی جملہ ہے، یا رب نفسی، یا رب نفسی، اے اللہ ہمیں بچا، ہمیں بچا، ہمیں بچا۔ اے شما تو معاملہ بڑا عجیب ہے، تو نگاہ کی بات کرتی ہے، انسان کا وہاں پہ تو دماغ ہی ختم ہو جائے گا۔ قرآن پاک نے للکار کے یوں اعلان فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ اے اللہ یہ کیوں گرے پڑے ہیں؟ یہ تو ہمارے علاقے کا بہت بڑا پہلوان تھا، یہ تو بہت بڑا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، یہ کیوں بکھرے پڑے ہیں پتنگوں کی طرح، بے ہوش ہوئے پڑے ہیں، نشہ کیا انہوں نے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں وما ہم بسکارا، نشے میں نہیں ہے، نشے میں نہیں ہے، تو اللہ یہ کیوں گرے پڑے؟ یہ حالت تو ایسی ہے اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں ہو پا رہے، ایک قدم یوں بڑھتی ہے تو 3 قدم یوں گرتے ہیں۔ فرمایا وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ کا عذاب سامنے دیکھ رہے ہیں، اور شدید ہے اللہ کا عذاب، بڑا سخت ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے، پرسانے والی نہیں ہے۔ اماں بھی چھوڑ کے چلی گئی، ابا بھی چلا گیا، یار سجن بیلی وہ سارے وہ جو اکٹھے بیٹھ کے ساری فحاشیاں کیے کرتے تھے نا، آج کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ تو قیامت کا منظر ہے نا، قیامت کا منظر ہے نا، وہ یار سجن بیلی اکٹھے سارے گناہ کی محفل سجانے والے، وہ تو قبر کے اندر بھی تیرے ساتھ نہیں لیٹتے، چلو ادھے گھنٹے واسطے میں گناہ سما دیو، کٹھے شرابہ پیندے رہ گئے، وہ تو وہاں پہ چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں۔
فرمایا کہ انہوں نے نشہ نہیں کیا، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، بھیانک ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہی ہیں، لوگوں سنو، بڑا ہولناک منظر ہے، تباکن منظر ہے، کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے، کوئی ساتھ دینے والا ہی نہیں ہے، کوئی بچانے والا ہی نہیں ہے، ایک اللہ کی رحمت ہے، جسے اللہ کی رحمت مل گئی، رب کی محبت کا پیار کا سمندر مل گیا، وہی کامیاب ہے، وہی بچنے والا ہے، اس کے سوا کوئی ایسا ہے ہی نہیں جسے دنیا کی کوئی بھی ہستی بچا لے، جسے اللہ کی رحمت مل جائے۔ اللہ کی رحمت کا سوال کیا کرو۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر ولا انتا، فرمایا ہاں ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، میرے اوپر بھی اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا تب کامیابی ہے۔ میرے اپنے اعمال، کوئی بھی انسان اپنے اعمال کی بدولت یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں میرے اعمال بڑے نیک اور صالح ہیں اور یہ میرے اعمال مجھے بچائیں گے، نہیں، جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کے قرآن نے دوسرے مقام پہ یوں اعلان فرما دیا، ایک اور منظر اللہ بیان فرما رہے ہیں، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرا قرآن پڑھا کرو، یہ قرآن اسی لیے میں نے تمہیں دیا ہے کہ تاکہ تم جنتی بن جاؤ۔ قرآن قبر کے اندھیرے دور کرتا ہے، قرآن قیامت کی تباہ کاریوں میں تمہارا معاون بنتا ہے، قرآن تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اسے پڑھا کرو، عمل کیا کرو، دل پہ تالے لگا کے نہ بیٹھو۔ دنیا جہان کی ساری ڈگریاں لے لی، اگر نئی ڈگری ہے تو قرآن والی نہیں۔ میرے علاقے کا بڑا سمجھدار اچھا MBBS ڈاکٹر، وہ مجھے کہتا ہے جمعہ پڑھنے کے بعد، کہنے لگے قاری صاحب اللہ نے زمین ہی دیتی ہے، اللہ نے پیسہ ہی دیا ہے، بنگلے بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن مجھے قرآن نہیں آتا۔ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں قرآن پڑھ لوں، کوئی مجھے قرآن پڑھائے، 10,000 روپیہ مہینہ، میں ٹیوشن فیس دینے کے لیے تیار ہوں، کئی مرتبہ پروگرام بنایا، لیکن میرے پاس اب ٹائم ہی نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، قرآن پہ غور کیا کرو، اس کو اونچی جگہ پہ نہ رکھو، یہ تمہیں بتائے گا کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ماں کا ادب قرآن بتاتا ہے، باپ کا ادب قرآن بتاتا ہے، یار دوست کیسے بنانے ہیں قرآن بتاتا ہے، قبر کے عذاب سے کیسے بچنا ہے قرآن بتاتا ہے، دنیا میں کیسے زندگی بسر کرنی ہے، کیسا رزق کمانا ہے، کیسا مال کمانا ہے، سب ہمیں اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ اللہ فرماتے ایک فیصلہ آ گیا، وقت آ گیا، میرا حکم آ گیا۔ اے اللہ کون سا حکم ہے؟ اللہ زمین کو حکم دیتی ہے انہیں باہر پھینک ڈالو، انہیں باہر نکال پھینکو۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ زمین کو حکم ہو گیا انہیں باہر نکال کے پھینک دو، یہ تمہاری دھرتی کا بوجھ ہے۔
واہ چودھری اللہ تے بوجھ آ اور قاری صاحب اللہ تجھے کہہ رہی ہے دھرتی کا بوجھ ہے زمین کو حکم ہوا اور پیر پھیرتی ہے کب تک سنبھالے رکھے گی کب تک ان کا بوجھ برداشت کرے گی ان کو پیر پھیر ذرا میں دیکھوں یہ ہے کیا چیز اور دنیا میں بڑا نام اور خطیب اعظم بنا پھرتا تھا جب تک 35,000 روپے کے نوٹ ہاتھ میں لائے تقریر نہیں کرتا جب تک بکرے کی 3 ڈشیں سامنے لاؤ مولوی کو قرآن نہیں آتا اللہ فرماتا ہے ذرا بارو کاٹ رہی تم میرا دیکھ فرمایا سارے کے سارے پیر پھینک دیے جا رہے ہیں اور رینگتی چلے جا رہی ہے رینگتی چلے جا رہی ہے الہ ربہم ینسلون کیا قرآن کا انداز ہے یقین کیجئے دل تھر جاتے آنکھیں کھل جاتی وجود میں تھراہٹ پیدا ہو جاتی ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر آپ دل سے قرآن پڑھیں اور سمجھیں پھر اللہ نے آپ کو یہ بشارت دی ہے سنا تو ذرا اونچا سبحان اللہ کہو جاگتے رہو ہاں ماشاءاللہ اب تو سورج نکلا ہے نا سونے کا ٹائم نہیں ہے جاگنے کا ٹائم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون فرمایا یہ ہے میرا قرآن تمہارے ایمان یوں بڑھائے گا کہ آسمان کی بلندی بھی کم رہ جائے گی تمہارا ایمان اس سے بھی بڑھ جائے گا پڑھو تو صحیح قالوا یا ویلنا من باسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون اے اللہ یہ کیا ہو گیا سانو سمجھ نہیں آ رہی یہ ساڑھے نال بنیا کی یوں ہی ہے نا ترجمہ اللہ سانو سمجھ نہیں آ رہی یہ بنیا کی ہے ساڑھے قالوا یا ویلنا ہائے ہمارے اوپر افسوس ہے یہ کیا بن گیا من باسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن اللہ یہ کیا بن گیا یہ کیسے ہو گیا ہمیں پیر کون نکالنے والا ہم نے تو کبھی اس بات پہ یقین نہ کیا ہم تو کبھی ایمان لے کے نہ آئے ہم تو بار بار ہمارے کانوں میں اللہ کا قرآن پڑھتا رہا لیکن سینے میں کبھی نہ اترا ہم نے تو امام الانبیاء کے فرامین بھی سنے لیکن ہم نے وجود میں جگہ نہ دی کیسے ہو گیا من باسنا کون اٹھانے والا کس نے ہمیں ظاہر کر دیا آسمانوں سے مالک کی کائنات فرماتی ہے هذا ما وعد الرحمن وہ بھول گئے ہو میں وعدہ کیتا سی تواڈے نال بھول گئے ہو پیسوں کی گنتی بڑی یاد ہے تجھے بابے کی جائیداد کتنی ہے بڑی یاد ہے دادا جی کتنی جائیداد چھوڑ کے گئی ہے تیرے حصے میں کتنی آ رہی ہے تجھے بڑی ساری باتیں یاد ہیں اگر ایک مرلہ ادھر ادھر ہو گیا تو عدالت کچہریوں میں بڑوں کو کھینچ لیتا ہے
وہ تجھے ایک بننا بڑا پیارا ہے، اور وہ جو چھوٹا سا گھڑا نہ جانے تیرے نصیب سے ہے یا نہیں، اس کی تجھے فکر ہی نہیں۔ جائیدادوں کی بڑی فکر ہے، ایک انچ کے لیے بندے قتل ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، وہ وٹ کے لیے، زمین کے بننے کے لیے۔ ابھی پچھلے جو نا ہمارے علاقے میں اسی وٹ کے لیے، بننے کے لیے، وہ بننا وہی پڑا ہوا ہے۔ 6 سگے بھائی، 6 سگے بھائی ایک بننے کے لیے وہی بہت ختم ہو گئے، بننا وہی پڑا ہوا ہے، زمین کا ٹکڑا وہی پڑا ہوا ہے، اس کے لیے 6 سگے بھائی جان دے بیٹھے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے باپ کی جائیداد ہے، ہم اس کے لیے مر جائیں گے، ہماری نسلیں مر جائیں گی، ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اور جہاں پہ نہ تیری نسل کام آئے گی نہ تیرا باپ کام آئے گا، اس کے لیے کوئی فکر کی ہے؟ فرمایا ھذا ما وعد الرحمن، یہ اللہ کا وعدہ ہے، وصدق المرسلون، میرے پیغمبر سچے، کلام اللہ سچا، فرامین انبیاء سچے، ایمان تو نے لے کے آیا، آج دے تیرے سامنے وہ ساری باتیں صحیح ہو گئی۔ یہ ٹائم بتلا دینا بلک صاحب۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام نبی کے دیوانے فرمانے سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ، یہ جو قرآن پاک کی سورت ہے نا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، تمہیں پتہ ہے کس کے اندر ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین خبریں دے گی، اتدرون ما اخبارہا، تمہیں پتہ ہے کہ زمین کی خبریں ہیں کیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عرض کرنے لگے، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ کے پیغمبر ہمیں علم نہیں ہے، ہم جانتے نہیں ہیں، اللہ جانتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کو علم ہے، آپ ہمیں بتا دیجئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، او میرے صحابہ، ان تشہد علی کل عبد وامۃ، اے اللہ، او میرے صحابہ کی جماعت، یہ زمین گواہی دے رہی ہے اللہ کے سامنے، اے اللہ یہ بندہ یہ بندی عمل قضا وقضا وقضا فی یوم قضا وقضا، اے اللہ اس نے فلانے وقت یہ کام کیا، فلانے رات میں یہ کام کیا، فلانے دن میں یہ کام کیا، جوانی میں یہ کیا، بڑھاپے میں یہ کیا، انت شہد علی کل عبد وامۃ، ہر بندے پہ گواہ بن گئی، ہر عورت پہ گواہ بن گئی، ایک ایک چیز کی گواہی دیتی چلی جا رہی ہے یہ زمین۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو زمین میری ہے، آسمان میرا ہے، چاند میرا ہے، سورج میرا ہے، ستارے میرے ہیں، یسبحن لہ ما فی السماوات، آسمانوں میں جتنی مخلوقات ہیں سب میری ہیں، اگر تو نہیں بنا میرا تو تیرا قصور ہے، میرا تو نہیں ہے، باقی تو سب میرے ہیں، تو میرا نہیں بنتا۔ اللہ سے یوں کیا ایسا کیا، زمین گواہی دے رہی، اللہ فرماتے اگر میں بلوانے پہ آ جاؤں تو ہاتھ بلواتا ہوں، میں بلوانے پہ آ جاؤں تو انگ انگ بدن پر بولے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا بولو یکسبون، جو کر کے آئے ہو، زمین گواہی دے رہی ہے، ہاتھ گواہی دے رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کے قرآن نے یوں نقشہ کھینچا، آخری بات عرض کر رہا ہوں، لگتا ہے آپ لوگوں نے کاموں پہ جانا ہے۔
فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہر بندے کے سامنے نامہ اعمال تھما دیا گیا، میدان حشر مجھے موضوع دیا۔ اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، رب کا قرآن اپنے سینے میں بسا کے لے جاؤ۔ میری بات نہیں ہے، میرے بڑوں کی بات نہیں ہے، میرے اکابرین کی بات نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ پریشان ہو گیا۔ اللہ یہ گناہ تو جوانی کا، یہ اللہ بڑھاپے کا گناہ، یہ تو ہوٹلوں کا گناہ، یہ تو بند کمروں کا گناہ، یہ تو کھیتوں کا گناہ، یہ تو دبئی کے ہوٹلوں کے عیاشیوں کے اندر گزارے ہوئے دن ہے۔ اے اللہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ لکھنے والا کون ہے۔ میں نے تو تالے لگا دیے، میں نے تو کمرے بند کر لیے۔ آواز اللہ بل تکذبون بالدین وإن علیکم لحافظین کراما کاتبین۔ اور میرے بندے تو نے مجھے بھلا دیا، میں نے تجھے بھلایا نہیں۔ جوانی میں تو نے مجھے یاد نہ کیا، منسٹر بنتے ہوئے تو نے یاد نہ کیا، پیسہ جمع کرتے ہوئے یاد نہ کیا، ڈالر بناتے ہوئے یاد نہ کیا، درہم و دینار جمع کرتے ہوئے یاد نہ کیا، بینک کے اندر اپنا پیسہ جمع کرتے ہوئے یاد نہ کیا۔ جوانی کی بہار آ گئی، تو نے مجھے یاد نہ کیا، لیکن مجھے قسم ہے اپنے جلال کی، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں غافل نہیں ہوں تجھ سے۔ میرے بندے اگر میں غافل ہو جاتا نا، جب تیرا وجود ماں کے وجود میں بن رہا تھا نا، اور میں ذرا سا کروڑواں حصہ بھی غافل ہو جاتا تو تیری آنکھیں پیچھے چلی جاتی، اور لوگ تجھے چڑیا گھر میں بٹھا دیتے، آؤ عجوبہ دیکھو دنیا۔ یہ تو میں تجھے بناتا رہا، سجاتا رہا، تیرا انگ انگ بنایا، ہر چیز میں نے سنبھالی تیری، جہاں تیری آنکھیں اچھی لگتی تھی وہاں پہ لگائیں، اور جیسی تیرے وجود کے حساب سے اچھی لگتی تھی ویسی بنائی۔ تیرا ناک اتنا پیارا بنا دیا، تیرا چہرہ اتنا حسین بنا دیا، اور تیرے چہرے کو بنا کے میں نے قسمیں اٹھا دی۔ ابھی بھی تو میرا نہیں بنتا، تو تیری مرضی ہے، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں دنیا کے ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قبر کے ہر تباہ منظر میں اپنے رحمت سے کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ میدان حشر کی تمام تباہ کاریوں میں اپنے رحمت سے کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين
یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا و حاجات المسلمین یا ارحم الراحمین ارحم علی انفسنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما، اے اللہ تو رحیم ہے کریم ہے، ہم سارے گناہ گار ہیں، اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے بزرگوں کو جو بیمار ہیں صحت عطا فرما، اے اللہ جو مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں سب کی پریشانی دور فرما۔ اے اللہ جتنے تیرے بندے تیرے گھر میں آئیں اے اللہ سب کا آنا قبول فرما، تمام بھائیوں کی محنتیں قبول فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو اپنے بھائیوں کو تیرے بندوں کو ناشتہ کرواتے ہیں اللہ ان کو جنت کے میوے عطا فرما۔ اے اللہ جتنا سن لیا سنا لیا عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین سب کی حاجات پوری فرما، خواہشات پوری فرما۔ اے اللہ رزق حلال کے اندر برکت پیدا فرما، رزق حلال عطا فرما، بے شمار عطا فرما۔ جس بھائی کا رکشہ چھوڑ گیا اے اللہ نعم البدل عطا فرما، غیبی امداد فرما۔ اے اللہ آپ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، کم ہونے والے نہیں، اے اللہ ہم سب کی حاجات پوری فرما۔ اے اللہ اس مرکز کو آباد فرما۔ اے اللہ جتنے بزرگ یہاں موجود ہیں سب کی برکت والی عمر عطا فرما۔ اے اللہ جتنی مائیں بہنیں آئی ہیں سب کی حاجات پوری فرما۔ اے اللہ جو ہمارے نوجوان ہیں سب کی جوانی میں برکت پیدا فرما۔ اے اللہ رب العالمین رحیم ہے کریم ہے، اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ فتنوں سے بچا، اے اللہ ہر قسم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہم دنیا میں ہر میدان میں کامیابیاں عطا فرما، ذلت و رسوائی سے بچا، ایمان والی عزت والی موت عطا فرما، ایمان والی عزت والی زندگی عطا فرما، قبر کے عذاب سے بچا، حشر کی تباہ کاریوں سے بچا، اپنے پیغمبر کا ساتھ نصیب فرما، امام الانبیاء کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے دست مبارک سے حوض کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے صحابہ کے ساتھ دنیا میں اور آخرت میں اے اللہ ان سے محبت کرنے والا بنا۔ اے اللہ جنت ان کا ساتھ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔